آخر کار مسلمان کب اٹھیں گے، کب جاگیں گے، کب ہوش میں آئیں گے؟ تب جب اسرائیل فلسطین کو تباہ کر دے گا، جب اسرائیل مسجد اقصی کو شہید کر کے اپنا ہیکل سلیمانی تعمیر کر لے گا، اور تب جاگیں گے جب فلسطینیوں کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، اب وقت ہے کہ ایک ہو جاؤ، اب تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ سب کلمہ پڑھنے والے ایک ہو جائیں اور اپنے قبلہ اول کی حفاظت کریں۔ ہم پچھلے 8 ایپیسوڈ سے مسلسل بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے کتنے عظیم اور اعلیٰ مرتبے کے انبیاء کرام اس قوم میں بھیجے ہیں۔ یہ قوم اپنی سرکشیوں سے باز نہیں آئی، اپنے گناہوں سے باز نہیں آئی، اور کئی دفعہ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کا اختتام حضرت داؤد علیہ السلام کی داستان پر کیا تھا۔ آئیے داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خلیفہ کے لقب سے نوازا، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ قوم امالیکہ کے ظالم و جابر جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرائی بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا۔ چنانچہ کم عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ جالوت جسم کو سمائے حربن سے سجائے ہوئے نہایت ہی رافنت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا تھا، اہل ایمان کو دعوت مباشرت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک سے ان کی صفوں میں سے ایک موجودہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی تیز رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ ہوش کے پہاڑ لعین شہین اور کاتب جالوت نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ جا، میری نظر سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر زمانے کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر آیا کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس نوجوان کی غلیل سے نکلنے والا پتھر جالوت کے متکبر سر کو پاش پاش کر چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی فوج کو سنبھلنے کا وقت ہی نہیں ملا اور اس کی فوج خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں اپنی بکریوں کو چراتا تھا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرما دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ معزز ناظرین کرامی، معلوم ہوا کہ وہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور انہوں نے چھوٹی عمر میں جالوت کو قتل کیا، اور یہ آپ علیہ السلام کی پہلی فتح تھی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی کہ زبور بھی عطا فرمائی، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ البنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پیغمبروں پر فضیلت بخشی ہے اور داؤد علیہ السلام کو زبور عنایت کی ہے۔ اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عنایت کی۔ معزز ناظرین کرامی، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اس میں 150 سورتیں جو دعا اور حمد و ثنا پر مشتمل ہے، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے لغوی معنی ہیں پارے یا ٹکڑے۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد توریت کی تکمیل تھا، اسی لیے گویا یہ توریت ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ معزز ناظرین کرامی، آپ کو بتاتے چلے کہ زبور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشیں آواز، صحرا انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے مشغول ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا، سمندر یعنی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مہک جاتے۔ اسی لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔
معزز ناظرین کرامی، یہ تھا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور ان کی نبوت اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔